حسبي ربي جل الله في الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فراخ دلی کا اور ایسی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کہ قیامت کی صبح تک اس طرح کی نظیر اور اس طرح کی مثال ملنا مشکل ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، فتح مکہ کے موقع پر ہر لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا یادگار تھا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک ابو سفیان کے ساتھ کیا، اس کی مثال تو ملنا ہی بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس کی بیوی ہندہ کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کیا، یقین جانیے وہ واقعہ سن کر ہر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آقا ہمارے بڑی شان والے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو اس دن رات کو ابو سفیان بڑا بے چین تھا اور اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اور اس کی جو نظر ہے وہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہند کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا، کچھ نہیں، بس طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ محترم سامعین کرام، مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع بڑے میدان پر پڑی تو وہاں پہ ہزاروں مشعلیں روشن تھی اور لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھن بھناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ محترم سامعین کرام، اس وقت ابو سفیان کا دل دھک سا رہ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چھپتا ہوا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو پہچان بھی لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا اور اب اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے تو اس وقت اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسی اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اسے یقیناً تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام جمع تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمہ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، کیونکہ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ خیمہ میں موجود عمر بن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے کہ اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرے مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غصہ لیے حکم رسول کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت حضرات صحابہ کرام نے ایک عجیب جملہ سنا۔ آقا نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ ابو سفیان تم بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمہ میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا اور حضرت عثمان ابن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خاموش تھے۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ محترم سامعین کرام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، بڑی ہمت کر کے بولا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص بڑا مکاری کر رہا ہے اور جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا، بیٹھ جو عمر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے اور اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور پھر آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے ابو سفیان، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو اور صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھیں
اور آقا نے فرمایا کہ مکہ والوں سے کہنا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، پھر آقا نے فرمایا کہ ابو سفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور مکہ والوں سے کہنا کہ جو ہماری تلواریں ہیں وہ میان سے باہر نہیں ہوں گی، اور جو ہمارے تیر ہیں وہ ترکش سے باہر نہیں ہوں گے، اور ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے حیرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا اور کیا کہا، مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس وقت ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، سب گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا۔ محترم سامعین کرام، وہ ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے، ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے اور کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا اور کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، اللہ کے حبیب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہے، صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا اور کسی کو اس کی زمین اور جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان اور مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، محترم سامعین کرام، ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد اور بنا خون بہائے اور بنا تیر و تلوار چلائے۔
لوگ جوق در جوق اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور اس وقت مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ محترم سامعین کرام، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، اور یہ تھی اسلام کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات نے اپنی امت کو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و حسنہ و جمالہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔